بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء وَيَبْقَى بَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا أَبِي الْقَاسِمِ محمد صلی اللہ علیہ محمد. ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی علی محمد وآل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، سادات و مومنین، آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلہ جلیلہ سے متمسک ہونے کا ثمر یہ ہے کہ یہ ذوات مقدسہ انسان کو دین متین اسلام اور صراط مستقیم کی عظیم راہوں سے بھٹکنے نہیں دیتی. پیغمبر اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حیات ظاہری سے جاتے ہوئے ایک مکمل تعارف آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے مومنین کے لیے دین کا اور اپنی آل کا ان انداز میں پیش کیا تھا. پیغمبر چاہتے یہ تھے کہ ان کے بعد ان کی امت، ان کی قوم کسی اعتبار سے گمراہ نہ ہو، راندہ درگاہ نہ ہو. اسی لیے میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. دیکھو، میں تم میں دو گراں مایہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا میرے اہل بیت، میری اطرت. جو کوئی ان سے متمسک رہے گا، ان سے تمسک رکھے گا، ان سے رابطہ رکھے گا، ان کے مطابق اپنے اعمال کو بجا لائے گا،
لن تضل بعد ابدا، تو وہ ابد الآباد تک گمراہ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، میرے مولا کے، میرے آقا کے، سید و سردار کے یہ الفاظ ملت اسلامیہ کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے، برادران عزیز کی درجنوں کتابوں میں یہ الفاظ ایسے ہی موجود ہیں۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس پر ایمان لانے والے، اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے دو چیزوں سے تمسک رکھیں، راہ نجات کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، دنیا و آخرت کی کامیابیوں کے لیے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن اور اہل بیت۔ اللہ کے رسول نے قرآن اور اہل بیت کو ساتھ بتاتے ہوئے، ایک ساتھ ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ثقلین ہیں، یہ دو بھاری چیزیں ہیں۔ اگر ایک جیسی دو بھاری چیزیں بتائی جائیں تو پھر ان میں کبھی تمیز بیان نہیں کیا جاتا کہ ان میں سے کون افضل ہے، کون مفضول، کس کی اہمیت زیادہ ہے، کس کی کم۔ میرے پاک پیغمبر نے جب ان دو گراں مایہ چیزوں کا ذکر فرمایا تو برابری کی بنیاد پر کیا، یعنی بتانا یہ تھا کہ ایک قرآن صامت ہے، دوسرے قرآن ناطق ہے۔ قرآن صامت جب تک اس کو دیکھتے رہو، پڑھتے رہو، اس کے معانی سمجھانے والا کوئی موجود رہے تو اس کی سمجھ بھی آتی رہے گی، اس سے ہدایت بھی لیتے رہیں گے۔ لیکن جب انسان اپنی عقل سے، اپنے فہم سے یا کسی کے بہکاوے سے قرآن مجید کا ترجمہ، اس کی تفسیر کرنے لگے تو پھر وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے نبی نے قرآن کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام کے تمسک کا تذکرہ کر کے انسان کو یہ اصول دیا ہے کہ جس نے قرآن کو لینا ہے در اہل بیت سے لے، جس نے قرآن کی تعلیمات لینی ہے، جس نے قرآن کے معنی مفاہیم سمجھنے ہیں، جس نے قرآن کی تفسیر سمجھنی ہے، جو احکامات قرآنی کو اللہ کے حکم کے مطابق بجا لانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ آل محمد کے در پر جھکا رہے، علوم آل محمد سے فیض یاب ہوتا رہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرے سچے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم معصومین کا جو بھی قول تمہارے سامنے پیش کیا جائے اسے قرآن کی کسوٹی پر پرکھ لینا۔ ہمارا جو قول، ہمارا جو عمل تمہارے سامنے ہمارے بعد پیش کیا جائے اسے قرآن کی کسوٹی پر پرکھ لینا۔ کتنا عظیم امام اور کیسا عظیم پیغام دے کر جا رہا ہے۔ امام کے عمل اور قول کو پرکھنا بھی ہے تو قرآن کی کسوٹی پر۔ فرماتے ہیں کہ قرآن سے جس چیز کو مطابقت میں پاؤ اسے لے لو، اور جو قرآن سے منحرف نظر آئے، قرآن سے، اللہ کے حکم سے، منشأ پروردگار سے مختلف نظر آئے، اس سے انکار کر دو۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کتنا عظیم ہے کہ جس نے میرے اہل بیت اور قرآن سے تمسک رکھا، لن تضل بعد ابدا، ابد الآباد تک وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، اہل بیت عظام کے در پر جھکنے والوں کا یہ طریقہ رہا کہ جب ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم نے ایصال ثواب کے لیے انہی دو گراں قدر چیزوں کا انتخاب کیا جن کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا۔ یعنی اگر ہم ایصال ثواب کرنا چاہیں تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔
کیونکہ اللہ کے رسول نے جو ترتیب بتائی ہے اس میں بھی پہلے قرآن ہے۔ توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ میرے رسول کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق پہلے قرآن ہے، پھر اہل بیت ہیں۔ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جب تک قرآن سمجھ نہیں آئے گا اہل بیت سمجھ نہیں آئیں گے، جس کو اہل بیت سمجھ نہیں آئیں گے اسے قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ دونوں کا رابطہ ایسا ہے کہ ان دونوں سے متمسک رہنے کا حکم ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب ہم ایصال ثواب کے لیے کوئی مجلس ترحیم منعقد کرتے ہیں تو پہلا عمل ہمارا تلاوت کلام پاک ہوتا ہے۔ قرآن وہ ہے جس نے جہل کی ظلمتوں کو مٹا کر علم کی مشعلیں روشن کی ہیں۔ قرآن وہ ہے جس نے دنیا سے جہالت کو ختم کر کے فہم و ادراک کی نئی منزلیں دکھائی ہیں۔ قرآن وہ ہے جس نے بتایا اللہ کی مرضی میں، اللہ کی منشا میں دنیا کی تخلیق کی وجوہات کیا تھیں۔ پھر اسی قرآن نے بتایا انسان کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کیسے آتا ہے، کیسے جاتا ہے۔ ہر مرحلے کے لیے زندگی کی ہر عمل سے گزرنے کے لیے اس کتاب ہدایت میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ تبھی سے تو اللہ نے یہ دعویٰ کیا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس روشن کتاب میں نہ ہو۔ اب اگر کسی کو اس روشن کتاب سے، توجہ رکھیے، اب کسی کو اس روشن کتاب سے اپنے کسی مسئلے کا حل نہ ملے تو وہ جان لے کہ یا تو اس کے ایمان میں کمی ہے، یا فہم قرآن میں کمی ہے، یا پھر کم از کم یہ یقین کر لے کہ اس نے قرآن ان ہستیوں سے نہیں لیا جن کا رسول فرما کر گئے تھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ نے ہمارے لیے کتاب دی قرآن کی صورت میں، لیکن جو شریعت دی پہلے دن سے آدم سے لے کر سرکار خاتم علیہ الصلاۃ والسلام تک، شریعت کے جہاں جہاں جیسی ضرورت اس دنیا کے وقت کے مطابق تھی، اللہ احکامات نافذ کرتا رہا۔ لیکن جب ختم مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام کو شریعت دی تو پھر ایسی شریعت دی کہ جس میں آدم سے لے کے خاتم تک کے تمام احکامات کا نچوڑ قرآن دیا۔ تو آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک آنے والے تمام صحائف اور تمام کتب آسمانی کے بعد اس قرآن کو ایسا مکمل کر کے دیا کہ اب ان کتابوں پر، ان انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن احکامات اس قرآن کے چلیں گے، احکامات اس قرآن کے سننے ہوں گے، شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لینی ہوگی۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب محمد عربی اس دنیا سے جائیں، حیات ظاہری سے جائیں، تو کوئی ایسا سلسلہ، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسے افراد کی ایک جماعت چھوڑ جائیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت اور اس کی سنت کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اکرم نے کہا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ اللہ نے قرآن مجید میں جتنا والدین کے حقوق کے بارے میں، جس قدر والدین کے حقوق کے بارے میں میرے پاک پروردگار نے انسان کو تنبیہ کی ہے، انسان کو یاد دلایا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
یہ تمہارے پروردگار کا حتمی فیصلہ ہے، حتمی حکم ہے کہ کسی کی عبادت نہیں کرنا مگر اللہ کی۔ جہاں اللہ تمام دیگر معبودوں کی جن کی لوگ عبادت کرتے رہے ان کی عبادت سے خبردار فرما کر حکم دے رہا ہے، خبردار کسی کی عبادت نہ کرنا مگر مجھ اللہ کی، وہیں اللہ فوراً یہ حکم دیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر، اور دیکھو جب تم انہیں پاؤ اس حالت میں کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، احدہما، ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، خبردار ان کے کسی کام پر انہیں اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکی مت دینا، وقل لہما قولا کریما، اور دیکھو اپنے والدین سے قول کریم سے بات کرنا، طریقے کے ساتھ بات کرنا، محبت کے ساتھ بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دیکھو ان کے سامنے اپنے شانوں کو ان کے احترام میں رحمت کے ساتھ جھکائے رکھنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہتے رہنا کہ اے پاک پروردگار ان پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے اس وقت رحم فرمایا تھا جب میں بچہ تھا، صغیر تھا۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، امت مسلمہ کے مومن بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا فریضہ اس کی عبادت کے بعد ایک مومن کا، ایک مسلمان کا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اب احسان کیا ہے؟ احسان وہ نہیں جس کو ہم معروف معنوں میں سمجھتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام کر دیا کہ وہ مرہون منت ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، والدین کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ کہ جو ان کی عظمت، ان کی شان کے شایان شان ہے۔ وہ عظمتیں جو اللہ نے والدین کو دیں، اللہ ان کو اجاگر فرما رہا ہے کہ والدین کے ساتھ ایسے پیش ہو۔ اور پھر عزیزو، اس کے دو حصے ہیں۔ والدین ایک دفعہ ہو گئے تو ہو گئے، وہ زندہ ہیں یا اس حیات ظاہری سے موت کے بعد آخرت کی طرف سفر آخرت پر روانہ ہو جائیں، والدین ہی رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی لیے والدین کے ساتھ شفقت، مہربانی، محبت کے دو حصے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ان کی زندگی میں کرنا ہے، اور ایک وہ ہے جو ان کے اس دنیا سے، اس زندگی سے جانے کے بعد کرنا ہے۔ زندگی میں کیا کرنا ہے؟ زندگی میں یہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں، ان کا ادب احترام کریں، ان کے احکامات کی پابندی کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال کریں۔ اور سب سے بڑا عمل یہ ہے، سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کسی ایسی حرکت کا مرتکب نہ ہو جس سے والدین کی عزت پر حرف آتا ہو، یعنی والدین کی عزت کو بچا کر رکھنا بھی ان کے لیے شفقت اور محبت کا حصہ ہے۔ اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بہترین کام، بہترین عمل یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، قرآن مجید پڑھ کر بخشا جائے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا، وہ اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ عظیم ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ آپ ایک آیت پڑھ کر بھیجیں، اللہ جانے وہ کتنے قرآن کا ثواب دے گا اس مرحوم کو۔
اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، مشروطیہ محمد علی محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے احسان کرو۔ زندگی میں وہ موجود تھے، تم دوسری زندگی کا ادراک نہیں کرتے، جانے کے بعد اب جب وہ اس حیات ظاہری میں، اس دنیا میں نہیں ہے، وہاں اللہ جانے وہ تمہاری ان دعاؤں، تمہارے ان اعمال صالحہ کے کتنے محتاج ہوں گے۔ اور قول معصوم ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین اس کی کسی کوتاہی کی وجہ سے، اس کی کسی غلطی کی وجہ سے دنیا سے جاتے وقت اس سے راضی نہ ہو، خدا نخواستہ اس سے راضی نہ ہو، تو اگر ان کے جانے کے بعد، ان کی موت کے بعد ان کے لیے اعمال صالحہ انجام دے گا، ان کے ایصال ثواب کا انتظام کرے گا، تو اللہ اپنی رحمت سے ان کو تم سے راضی فرما دے گا۔ یعنی جو ناراض گئے تھے وہ بھی راضی ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے جا کر بتائیں گے، دیکھ تیرے بیٹے نے تیرے لیے آج کیا تحفہ بھیجا ہے، آج اتنے قرآن پڑھے گئے، آج اس طرح محفل میلاد ہوئی، آج اس طرح مجلس عزا ہوئی، سرکار ختم مرتبت علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ان کی آل پاک کا تذکرہ ہوا، اتنا عظیم تذکرہ ملائکہ مقربان خود آ کر سنتے رہے۔ اللہ تیری اولاد کی ان مساعی سے اتنا خوش ہوا ہے، تیرے لیے اتنا ثواب بھیجا ہے، تیری منزلیں اتنی آسان کر دی ہیں۔ برزخ کی منازل میں یہ دعائیں کام آئیں گی۔ جس کی قبر میں اندھیرا ہوگا، جب یہ اعمال سر انجام دیے ہوں گے، ان کی قبور میں روشنی ہو جائے گی۔ عزیزان اپنی مرضی سے نہیں باتیں کر رہا، قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ زندگی کا احسان اور ہے، مرنے کے بعد احسان اور ہے۔ زندگی میں عجیب و غریب منازل آتی ہیں۔ ایک شخص میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآلِ محمد کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے والدین حیات ہیں، میں ان کی اتنی خدمت کرتا ہوں، کیا اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ کیا منشأ خداوندی کے مطابق میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی؟ پاک پیغمبر نے پوچھا کہ تو نے سوچا کہ تو ان کی کتنی خدمت کرتا ہے؟ کہتا سرکار گزارش یہ ہے کہ جہاں ان کے منہ سے بات نکلی میں پوری کر دیتا ہوں، جہاں ان کے منہ سے کوئی خواہش کا اظہار ہوا، جہاں انہوں نے کچھ چاہا میں فوراً پورا کر دیتا ہوں۔ مولا مسکرا کر کہتے ہیں پھر تو نے حق ادا نہ کیا۔ حیران ہو کر پوچھتا ہے آقا میں تو ان کی ہر بات پوری کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں تو نے خود ہی تو کہا ہے کہ جہاں ان کے منہ سے بات نکلی، جہاں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، تو انتظار کیوں کرتا ہے کہ وہ تجھے کہیں؟ اگر چاہتا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق اپنے والدین کی خدمت کرے تو ایسے خدمت کر کے انہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، انہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، انہیں کہنا نہ پڑے کہ آج اس چیز کی ضرورت ہے، آج میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ پیغمبر اکرم کی ذات ہے، انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ ہیں، آل محمد کے مقدس افراد خانہ ہیں، اہل بیت کا کنبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم ان کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ جناب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جناب سیدہ سارہ اور اسحاق کے ساتھ، جناب اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دوسری جگہ قیام پذیر تھے، جبکہ جناب اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مکے میں چھوڑ گئے تھے۔ جناب ابراہیم ایک روز مکے میں جناب اسماعیل کی رہائش گاہ پر گئے، سرکار نے دق الباب کیا،
اندر سے ایک خاتون نکلی۔ پاک پیغمبر پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا اسماعیل تو کسی کام سے گئے ہیں، کچھ شکار بھی کرنا تھا۔ جناب ابراہیم خلیل خدا نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ عرض کرتی ہے کہ میں ان کی زوجہ ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سفر سے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ استفسار فرمایا کہ کیا کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ کہتی اتفاق سے آج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، رخ پلٹا اور جاتے جاتے کہا اگر میرا ایک پیغام دے سکتی ہے تو اسے دے دینا۔ غیر عتبۃ بابک، مانے کیا کہ جب اسماعیل آئے تو اسے کہنا کہ اپنے گھر کی ڈیوڑی بدل دے۔ شام ہوئی، جناب اسماعیل تشریف لائے۔ زوجہ گئی، جا کر کہا کہ آج ایک ضعیف شخص آیا تھا اور مجھ سے یہ کہہ گیا کہ اپنے گھر کی ڈیوڑی بدل دے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام علم نبوت سے فوراً سمجھ گئے کہ میرے بابا جان تشریف لائے تھے اور وہ یہ کہہ گئے ہیں۔ سمجھ گئے سرکار نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیغام دیا تھا کہ اپنے گھر کی ڈیوڑی بدل دے۔ جناب اسماعیل نے زوجہ کو طلاق دے دی، دوسری شادی کر لی۔ 1 سال گزرا، پھر وہی واقعہ پیش آیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، گھوڑے پر سوار تھے، آواز دی، اندر سے ایک خاتون نکلی، پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا شکار پہ گئے ہوئے ہیں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا سرکار میں اسماعیل کی زوجہ ہوں، میں اسماعیل کی زوجہ ہوں۔ اتنا پوچھنے کے بعد اس خاتون نے آگے بڑھ کر کہا اے بزرگوار، گھوڑے سے نیچے اتریے، تشریف لائیے، میں آپ کی خدمت کروں۔ آپ طویل سفر کر کے آئے ہیں، آپ کا سر اقدس دھلا دوں، آپ کی کچھ خدمت کروں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا۔ اب زوجہ کی خدمت دیکھیے، ایک بڑا سا پتھر گھوڑے کے قریب لے گئی، کہتی بابا اے بزرگوار، اپنے قدم اس پر رکھیے اور سر کو جھکا لیجئے، میں آپ کے سر اقدس کو دھوؤں گی بھی، اس کا بوسہ بھی لوں گی۔ جناب ابراہیم نے گھوڑے پر سوار رہتے ہوئے دونوں پاؤں اس پتھر پر رکھ دیے۔ بی بی نے سر دھلایا، سر کو خشک کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے مل سکتا ہے؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے ضرور۔ فوراً بھاگی گئی، اندر سے کچھ کھجوریں، کچھ شربت یا کچھ دودھ اور بھنا ہوا گوشت کچھ رکھا تھا، فوراً لے کر آئی، جناب ابراہیم کو پیش کیا۔ سرکار نے کچھ تناول فرمایا، دعا دی، جاتے ہوئے کہا میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، دے دے گی؟ کہا سرکار جو آپ حکم فرمائیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمسکا بے عتبۃ بابک، اسے کہنا کہ اپنے گھر کی ڈیوڑی قائم رکھنا۔ نبی کے لیے پیغام دے کر جا رہا ہے، اپنے گھر کی ڈیوڑی قائم رکھنا۔ شام ہوئی، اسماعیل تشریف لائے، کہا آج ایک واقعہ ہوا، ایک بزرگوار آئے تھے۔ اسماعیل حیران ہو کر پوچھتے ہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے گزارش کی سرکار گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئیے۔ وہ تشریف نیچے نہیں لائے، کہنے لگے کہ میں گھوڑے پر ہی سوار رہوں گا۔ میں نے کہا آقا، میرے بابا، میرے بزرگوار، آپ گھوڑے پر تشریف رکھیے۔ میں نے پتھر آگے کیا، پتھر پر سرکار نے دونوں قدم رکھے، میں نے سرکار کا سر اقدس دھلایا بھی، پیشانی کو چوما بھی، کھانے کے لیے بھی پیش کیا، شربت بھی پیش کیا۔ کہا کچھ کہہ تو نہیں گئے؟ کہا یہی کہہ گئے ہیں کہ یہ اپنے گھر کی ڈیوڑی کو قائم رکھنا۔
ایک نبی کا دوسرے نبی کے لیے پیغام کیا تھا؟ اپنے گھر کی ڈیوڑی کو قائم رکھنا، یعنی جس نے اپنے بابا کی تعظیم و تکریم کی ہو اس کا خیال رکھنا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام، روایات نے لکھا فوراً سمجھ گئے، اس پتھر کو جا کر بوسہ دیا، اور روایت میں یہاں تک لکھا ہے کہ پتھر سے چمٹ کر گریا کرتے رہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، والدین کی عزت و عظمت کا یہ شرف ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب یوسف علی نبینا و علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف ہے، پورا واقعہ ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ جناب یعقوب جو ان کے والد گرامی ہیں وہ تشریف لائے ہیں مصر، تو جناب یوسف اس وقت نبی تو تھے ہی، دنیاوی عہدہ جلیلہ پر بھی قائم تھے، عزیز مصر بھی تھے۔ تو سرکار نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے، اپنے اہلکاروں سے کہ ہم شہر سے نکل کر دروازے کے باہر جا کر ان کا استقبال کریں گے۔ کتنی خوبصورت سوچ ہے، لیکن حیران ہوں گے آپ سن کر پورے واقعے کو، اللہ کے ہاں معیار ہی کچھ اور ہے۔ اللہ کے ہاں نیکی کا، اتباع کا، اطاعت کا معیار ہی کچھ اور ہے، اور پھر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ انبیاء کے لیے تو یہ معیار بہت سخت ہے، یہی وجہ ہے کہ آل محمد کے لیے بھی بہت ہی عظیم معیار رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جناب یوسف علیہ السلام باہر نکلے، سواری پر موجود ہے اس لیے کہ عزیز مصر ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام اپنی سواریوں سے اتر کر سامنے کھڑے ہوئے۔ جناب یوسف چاہتے تھے کہ اپنے والد گرامی کی عزت و تکریم کے لیے اتر کر ان کا استقبال کریں، لیکن سواری پر موجود رہے، اس لیے کہ عزیز مصر کے عہدے کا، اس منصب کا تقاضا یہ تھا کہ نہ اتریں، نہیں اترے۔ روایات نے لکھا کہ جہاں جناب یوسف نے جھک کر اپنے والد گرامی کا ادب سے جھک کر احترام کیا، اترے نہیں سواری سے، جناب کے جسم سے ایک نور نکلا، آسمان کی طرف چلا گیا۔ تفاسیر آل محمد میں ملتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ وہ نور کون سا تھا جو نکل کر چلا گیا؟ کہا جو یوسف سواری سے نہیں اترے، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ترک اولا تھا، اتر جاتے تو بہتر تھا۔ اللہ نے اولاد یوسف سے نبوت کو نکال لیا، اولاد یوسف سے۔ جناب یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر کوئی نبی نہیں ہوا، ان کے بعد ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ترک اولا ہوا۔ اور نبوت گئی کہاں؟ نبوت ان کے بھائی لاوی کی اولاد میں چلی گئی۔ لاوی کون تھا؟ ان کا ایسا بھائی تھا، اس نے دو نیکیاں کی تھی۔ ایک وہ نیکی کی تھی کہ جب جناب یوسف کے بھائی ان کو قتل کرنے کے درپے تھے تو اس نے کہا قتل نہ کرو، ان کو کنویں میں پھینک دو، یعنی نبی کی جان کی محافظت کی۔ اور اللہ کی ذات پر ایک ایسا یقین تھا کہ یہ قتل کرنے سے باز آ جائیں، کنویں میں پھینک دیں تو اللہ خود کو یہ انتظام کر دے گا یوسف کی زندگی کا۔ پہلی نیکی لاوی کی یہ تھی۔ اور دوسری کیا تھی کہ جب برادران یوسف اپنے بھائی کو یہاں چھوڑ کر واپس جا رہے تھے اپنے والد کے پاس، بنیامین کے بغیر جا رہے تھے، تو لاوی نے کہا کہ میں والد گرامی کے حضور اس طرح پیش نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب ہم سب روانہ ہوئے تھے اپنے کنعان سے مصر کے لیے تو بابا نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو بنیامین کا بہت خیال رکھنا۔ اب بنیامین کو عزیز مصر نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، بغیر بنیامین کے میں ہمت نہیں پاتا کہ بابا کے حضور پیش ہوں۔ بابا کی عظمت کا اتنا خیال کیا، اللہ نے نبوت اس کی اولاد میں ڈال دی۔ تو عزیزان گرامی قدر، والدین کی عزت و عظمت وہ عظیم عمل ہے، وہ عظیم عبادت ہے کہ جو کوئی بجا لائے اللہ اس کے لیے اتنے راستے کھول دیتا ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔
لیکن کیا کریں، دنیا کے معاملات ہی ایسے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے اپنے اپنے کردار میں ایسی بہتری لائیں، اپنے عمل میں، معاشرے کی روایات میں ایسی تبدیلی لائیں کہ معاشرہ وہ بن جائے جو آل محمد چاہتے ہیں، جو رسول چاہتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک بہت بڑا واقعہ تمام روایات میں موجود ہے، حکایات میں موجود ہے کہ ایک شخص اپنے بوڑھے والد کی بیماری، بار بار کھانستے رہنے سے، ان کے بار بار روک ٹوک کرنے سے تنگ آ گیا، اور جب دیکھا کہ بابا کی عمر بھی بہت ہو گئی ہے تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ قریب ہی دریا بہتا ہے، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اپنے بابا کو کندھوں پر اٹھاؤں اور لے جا کر دریا میں پھینکاؤں۔ یہ پکی روایات ہیں، بڑی مسلسل روایات، حکایات میں علماء نے لکھا ہے۔ اس نے اپنے والد کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، رات کے اندھیرے میں چلا ہے کہ کسی طریقے سے جا کر دریا میں اپنے والد کو پھینک دے۔ ایک جگہ پہنچا، جب وہاں پر اپنے والد کو پھینکنے لگا، اس کا باپ جو کندھے پر حالت پیری، ضعیفی اور بیماری میں سوار تھا، کہتا بیٹا یہاں نہ پھینکنا، یہاں نہ پھینکنا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہاں پانی کم ہے، وہاں دور پھینکنا۔ کہتا بابا آپ کو کیسے پتا؟ کہتا مجھے ایسے پتا ہے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو وہاں پھینکا تھا، میں نے بھی اپنے باپ کو وہاں پھینکا تھا۔ وہ شخص کانپنے لگ گیا، اس کے پیر کانپنے لگے۔ اس نے سوچا کہ یہ جو روایت چلی آ رہی ہے، آج اگر میں اسے نہیں بدلوں گا تو کل وہ وقت آئے گا کہ میرا بیٹا بھی مجھے وہاں آ کر پھینکے گا۔ عزیزو، گزارش یہ ہے، معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے پہلا قدم مجھے خود اٹھانا ہے، آپ کو خود اٹھانا ہے۔ ایک ایک فرد اگر اپنی ذات میں، اپنے آپ میں تمام کوتاہیوں کو دور کر کے بہتر کر لے تو انشاءاللہ معاشرہ ایسا ہو جائے گا جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسا رسول چاہتے ہیں، جیسا آل محمد چاہتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا من عرف النفس فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی رب کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کی پہچان کی جائے۔ عزیزان گرامی قدر، والدین کا احترام کس قدر ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں تمہارے آنے کا ظاہری مادی سبب بنے ہیں وہ والدین۔ اچھا، پھر والد کا اپنی جگہ فریضہ، والدہ کا اپنی جگہ۔ اللہ جانے کتنی مشکلیں اٹھاتے ہیں ہمارے والدین ہمیں پروان چڑھانے کے لیے۔ دنیا بھر میں ہر ایک ذی شعور شخص نے ساری شخصیات کو کھنگال کر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جتنا ایک والد اپنی اولاد کی بہتری کی خواہش رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا۔ سگا بھائی ہو، چچا ہو، ماموں ہو، بہت ہی محبت کرنے والا ہو، بہت ملنسار ہو، بہت شفقت کرنے والا ہو، لیکن والد ایسی ہستی ہے جو چاہتا ہے کہ جس جگہ میں ہوں میرا بیٹا مجھ سے آگے جائے، کم از کم یہ مقام حاصل کرے ورنہ مجھ سے آگے جائے۔ ماں وہ ہستی ہے، ماں وہ ہستی ہے جو راتوں کو اٹھ کر ننھے سے بچے کے لیے اپنے جسم سے اس کی خوراک کا انتظام کرتی ہے، جس نے نہ صرف اس گراں بار کو ایک عرصہ اٹھائے رکھا، اس کو جنم دینے کے بعد اپنے جسم سے غذا مہیا کی۔ صرف یہی وجوہات نہیں ہے، ماں کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے جب بچہ بولنے کے قابل نہیں ہوتا، ماں بچے سے گفتگو کر رہی ہوتی ہے، صرف کس لیے کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی خواہشات یہ ہوتی ہیں، اس کی تمنائیں یہ ہوتی ہیں۔ تو عزیزو، والدین وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جب بھی چاہا تھا، جب ہم کچھ نہیں تھے، جب آپ بڑی بڑی عہدوں پر چلے جائیں، جب آپ بڑی بڑی منازل طے کر لیں، جب آپ مراحل سے کامیاب ہو گزریں، تب بھی والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ رہتی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے
سوال کیا تھا بارگاہ عزتی میں، پاک پروردگار جاننا چاہتا ہوں کہ تو سب سے زیادہ دعا کس کی قبول کرتا ہے؟ تو آواز قدرت آئی، ابراہیم سب سے زیادہ والدین کی دعا ان کی اولاد کے حق میں قبول کرتا ہوں۔ میرے اللہ پھر کس کی دعا قبول کرتا ہے؟ کہ پھر اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا، میرے اللہ کوئی ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم ہم کل رحمت کے مالک و خالق ہیں، ہر چیز ہمارے حکم سے ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہے اپنی مرضی سے یوں بھی تو بخش دیتا ہے، لیکن یہ دعائیں کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، تم والدین کے لیے کرو، والدین تمہارے لیے کرتے رہے۔ یہ جو کہا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یہ معنی یہ ہے کہ اف سے چھوٹی، اف سے کم تر چیز بھی کوئی ایسی ہوتی اللہ اس کا نام لے دیتا۔ سب سے کم چیز یہ ہے کہ والدین اگر کسی بات پر منع کریں تو ان کے سامنے بحث و تمہیز کرنا، مباحثہ کرنا یا ان سے جھگڑنا، یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں۔ اف نہیں کر سکتے، کیونکہ جس نے اف بھی کیا اللہ کے حکم کے خلاف، ان کو اف بھی مت کہو۔ ولا تنہرہما، اور خبردار ان کو جھڑکی مت دینا۔ جھڑکی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو معاشرے میں کوئی اتنی بڑی خرابی پیدا ہو جائے کہ کوئی کھڑا ہو کر اپنے والد کو جھڑکنے لگے، نہیں، جھڑکی دینے کا یہاں اللہ کا معنی یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر والدین تمہارے سامنے کوئی قول کوئی عمل پیش کریں تو ان کو یہ نہ کہ نہیں رہنے دیں، بس یہ بھی جھڑکی ہے۔ خبردار یہ بھی نہ کہنا، ان سے قول کریم سے بات کرنا، ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا کر رکھنا، ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ میرے اللہ جیسا جب میں کچھ نہیں تھا، میں چھوٹا سا تھا، میں ہل نہیں سکتا تھا، میں کروٹ نہیں لے سکتا تھا، میں اپنے کپڑے بدل نہیں سکتا تھا، میں اپنے خوراک مہیا نہیں کر سکتا تھا، میں چل نہیں سکتا تھا۔ اب اگر آج کسی کا والد، کسی کی والدہ اس مرحلے پر آ جائے کہ ضعیفی کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے چلنے سے قاصر ہو جائے، چل نہ پائے اور وہ کچھ خوراک مہیا نہ کر سکے یا بیمار ہو جائے، بستر سے اٹھ نہ سکے، خدا نخواستہ بول و براز خارج ہوں، تو یہ توقع کرنی کہ اب دیکھیں میرے والد یا والدہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک اتنے بیمار ہو گئے، ایسے کمزور ہو گئے، اب تو بستر پر بھی ان کے لیے یہ کس حد تک بندہ کرے؟ نہیں، تم بھی تو بستر پر کیا کرتے تھے، ماں کی گود میں کر دیا کرتے تھے، باپ کی آغوش میں کر دیا کرتے تھے، کبھی انہوں نے تمہیں جھڑکا؟ کسی نے نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تمہیں پیدا ہوتے ہی وہ عظیم سبق دے رہا ہے کہ دیکھو جو آج دیکھ رہے ہو کل کے لیے یاد کر لو، کل جب وہ اس منزل پر پہنچیں گے تو ان کے ساتھ ایسا ہی کرنا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی قدر، والدین کا احترام، ان کی منزلت اس حد تک اہم ہے کہ معاشرے میں بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کے بزرگ ضعیف اور بیمار والد کے لیے مزاج پرسی کرنے جاتے ہیں تو بیٹا جس نے بہت خدمت کی ہو، جس نے بہت زیادہ خدمت کی ہو، وہ بھی جب اپنے والد کی بیماری اور تکلیف یا اپنی خدمت کرنے سے اکتا جائے تو نکلتے ہوئے اکثر ایک جملہ کہتا، اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے کسی نے کہا ہو، اور جو کچھ کسی نے کبھی کہا ہے اس پر توبہ کریں، وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ اب دعا کیجئے بس اللہ ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ نہیں عزیزو، یہ بھی کہنا غلط ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے قول کریم کے خلاف ہے۔ یہ بھی نہیں کہنا تمہیں کیا معلوم، اللہ چاہے اپنی حکمت سے، اپنی شان سے، اپنی قدرت سے ان کو پھر صحت و زندگی دے دے، اللہ جانے کتنی زندگی ان کے لیے لکھی ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو صرف گناہوں سے ڈرتے کیوں ہو کہ صرف گناہوں میں ہی اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت سے ان کے لیے زندگی مانگتے رہو۔ والدین وہ ہیں کہ جن کا سایہ رحمت وہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ ہم اور آپ کے والدین یقیناً ہمارے لیے محترم، مکرم، معزز
اور اولا ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ اہل بیت کے والدین، ان عظیم ہستیوں کے والدین کیا رہے ہوں گے؟ کیسی کیسی عظیم ہستیاں جن کے لیے اللہ نے ایک عظیم مرتبہ، عظیم منزلت پسند کی ہو، منتخب کی ہو، ان کو اپنے عباد اللہ الصالحین میں شمار کیا ہو، ان کی کیا عظمتیں ہوں گی، ان کی کیا منزلتیں ہوں گی۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں، ہر ایک امام نے اپنے والد گرامی کی حد درجہ تعظیم کر کے آپ کے لیے مثال قائم کی ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے برادر نے جن عظیم ہستیوں کا جو محسن اسلام ہے، جو نگہبان رسالت ہے، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو کبھی پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو عرض کروں گا کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب علیہ السلام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا ہے۔ مال جناب خدیجہ کا خرچ ہوتا رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے مال سے غنی کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، چھوٹی سی عمر سے اعلان رسالت اور پھر ہجرت سے 1 سال پہلے تک پالا ابو طالب نے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، تم یتیم نہیں تھے میرے حبیب، میں نے تجھے پالا۔ تو عظیم ہستیاں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کو جناب ابو طالب علیہ السلام کی موجودگی میں والدین کی کمی محسوس نہیں ہوئی، والدین کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ جناب ابو طالب نے میرے پاک پیغمبر کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا، اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھا۔ دسترخوان لگتا، کنبہ ابو طالب ایک طرف بیٹھ جاتا، کھانا موجود ہے لیکن ابھی سرکار ختم مرتبہ تشریف نہیں لائے، جناب ابو طالب اپنی اولاد کو روک دیتے ہیں، رک جاؤ میرے بچوں، جب تک تمہارا سید و سردار نہ آ جائے، جب تک میرا شہزادہ محمد نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کھانے کا آغاز نہیں کرنا۔ اور پھر میں نے تو روایت میں یہاں تک دیکھا ہے کہ جناب ابو طالب جب سرکار ختم مرتبہ تشریف لاتے، دسترخوان سے پہلا نوالا توڑ کر اپنے ہاتھ سے شہزادہ کے داہنے اقدس میں رکھتے، پشت پر ہاتھ پھیر کر کہتے بسم اللہ کیجئے میرے سید و سردار۔ پیغمبر جب تناول فرمات لیتے تب اپنی اولاد سے کہتے۔ وہ بھائی سمجھنے کے لیے کافی ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ابو طالب نے وہ مثال قائم کی کہ رسول کا جھوٹا اپنی اولاد کو کھلایا ہے، اور رسول نے اتنی عظمت دی ہے اولاد ابو طالب کو کہ جس کسی نے رسول کی حیات طیبہ میں، ظاہری حیات میں آنکھیں کھولی ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس اس کے دہن میں دے دیا۔ علی آئے تو ان کو اپنی زبان چسائی، حسن آئے تو ان کو اپنی زبان چسائی، حسین آئے تو ان کو اپنی زبان چسائی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، واقعہ کربلا کے بعد مولا امام زین العابدین علیہ السلام انتالیس سال تقریباً اس حیات ظاہری میں موجود رہے۔
اور روایات نے لکھا کہ اپنے بابا کا تذکرہ کرتے ہوئے خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب امام سید سجاد نے اپنے والد گرامی کو یاد نہ کیا ہو، یاد نہ رکھا ہو۔ بازار سے گزرتے تو روایت نے لکھا کہ قصاب گوشت چھپا لیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی قصاب مولا کے سامنے اپنے جانور کو ذبح نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا گزر رہے تھے، ایک قصاب جانور کو ذبح کر کے کھڑا تھا، فوراً حضرت کو دیکھ کر چھپنا چاہا، مولا نے روک لیا کہ میرے بھائی پریشان نہ ہو، میں سید سجاد عادی ہوں، میں نے کتنی خون آلود ہستیاں دیکھی ہیں، لیکن تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس جانور کو ذبح کیا تھا تو شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق پانی پلا دیا تھا؟ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا آقا میں اصول شریعت سے واقف ہوں، میں جب کبھی جانور کو ذبح کرتا ہوں پانی پلا دیتا ہوں۔ مولا نے دوسرا سوال کیا، جس چھری سے اس کو ذبح کیا کیا اسے تیز رکھا تھا؟ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جانور کو زیادہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مولا نے تیسرا سوال کیا کہ جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا کیا اس کی جنس کا دوسرا جانور اسے دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ عرض کرتا آقا یہ بھی میں جانتا ہوں، میں دوسرے جانوروں سے علیحدہ کر کے اسے ذبح کرتا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ میرے امام مولا سید سجاد نے اپنے رخ کو کیا کربلا کی طرف، بابا آپ کو مجھ سید سجاد کا سلام ہو، بابا امت جانتی ہے کہ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو پہلے اسے پانی پلا لیتے ہیں، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کا آلہ تیز ہونا چاہیے، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی صنف کے دوسرے جانور اسے دیکھ نہ رہے ہوں۔ میرے بابا، میرے آقا، میرے مولا، آپ کو مجھ سید سجاد کا سلام۔ بابا جب آپ کو ذبح کیا گیا آپ 3 دن کے پیاسے تھے، بابا آپ کو کند خنجر سے ذبح کیا گیا، بابا جب آپ کو ذبح کیا گیا تو آپ کی بہن زینب میری پھوپھی 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔